السلام علیکم بھائی، میں آپ کی بہت بڑی فین بن گئی ہوں. ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا کام کرنا شروع کرا ہے کہ آپ نے ایک عام آواز کو اٹھایا ہے. آپ نے عوام کی آواز کو اٹھانے کے لیے آپ نے اپنا نمبر اپنا دیا ہے، اور اس سے یہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے. اور بھائی میں یہی کہوں گی کہ دعا زہرا کو واپسی لایا جائے. دعا زہرا کیا بلکہ پاکستان کی ہر بچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، وہ بند کریں. کیونکہ یہاں پہ اتنی چھوٹی سی بچی، اس کو اس طرح سے بنا سنگھار کے بٹھا دیا ہے. اور اس بے حیا لڑکی کو تو شرم آنی چاہیے جو اپنے آپ کو بول رہی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. اس کے والدین کے بارے میں اتنے جھوٹی باتیں، اس کے گھر والوں کے لیے، اس بچی کے لیے. اور وہ بچی اتنی سہمی ہوئی، اتنی ڈری ہوئی ہے. وہ آپ اس کی حالت دیکھیں. اور جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی تو وہ کتنی پیاری تھی، اس کی ڈریسنگ کتنی اچھی تھی، پڑھی لکھی اچھی فیملی سے بچی لگتی تھی. اب دیکھیں ایسا لگتا کوئی گاؤں دیہات کی لڑکی ہے، اس کو اتنا چادریں اڑا کے، اس کو اتنا ڈھانپ ڈھونپ کے. بھائی اس بچی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے. اور نہ جانے وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہوں گے، کتنا ٹارچر کرتے ہوں گے، کتنی زیادتی اس کے ساتھ کرتے ہوں گے. کیونکہ ہم نہیں دیکھ رہے اس بچی کو، ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ جس طرح سے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور کیمرے کے پیچھے اس کے ساتھ کس طرح سے رہ رہے ہوں گے. اور وہ ظہیر چھٹانگ بھر کا لڑکا، اس کو تو پکڑ کے اتنے چھترول مارے نا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے. اور اس کی ماں، اس کا بھائی، یہ سب کو تو جیل ہونی چاہیے، چکی پیسنے چاہیے. اور پوری عوام ایک ہو جائے، پورے پاکستان ایک ہو جائے، پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، دعا زہرا کے ساتھ. اور دعا زہرا کے تو فادر کو تو سب ہماری طرف سے سلام ہے، ہماری طرف سے تو دعائیں ہیں، ہماری پوری فیملی کے طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے ہمیں دعا ہے ان کے لیے کہ ان کی بیٹی ان کو واپسی مل جائے. ان کی ماں کو اللہ پاک صبر دے. کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ ماں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اور اس ماں کو سلام ہے، اس باپ کو سلام ہے، اس پورے خاندان کو سلام ہے کہ ان لوگوں نے اپنی بچی کے لیے آواز اٹھائی. انہوں نے اپنی بچی کے لیے اتنے قدم اٹھائے. دن کو دن نہیں دیکھ رہے، رات کو رات نہیں دیکھ رہے، نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر. جس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، ایک دن ان کی بچی ان کو بالکل ٹھیک ملے گی. اور دعا کے فادر، ان کے ماما کے ساتھ تو ہم لوگ ہیں، ہماری دعائیں ہیں. انشاءاللہ. اور اس نیوز اینکر کے ساتھ تو جو ہوگا نا وہ بہت غلط ہوگا. وہ جس طرح کی باتیں پھیلا رہی ہے، جس طرح سے یہ ہے ہمارے پاکستان کا مستقبل، یہ ہے ہماری بچیوں کا مستقبل. نہیں، یہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہوگا. اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی ختم ہوگا. اور دعا زہرا کے سب ہماری دعا ہے کہ ہماری دعا زہرا واپس. السلام علیکم. کیس بھائی، امید آپ خیریت سے ہوں گے. بہت خوشی ہوئی تھی جب دعا کا میڈیکل آنیسٹلی کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ ان کی عمر صحیح کا تعین صحیح کیا گیا. اور آپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی میں نے جس میں دعا کی والدہ صاحبہ کافی پریشان نظر آ رہی تھیں. ہونا بھی چاہیے، لیکن میں تو یہی کہتی ہوں کہ ان کی والدہ جو ہیں دعا کی، ان کا وہ سب سے اسٹرانگ کریکٹر ہیں، کیونکہ وہ ماں ہے. اور جو ہے وہ واقعی میں انہوں نے کتنا ضبط کیا ہوگا. میں تو بینگ اے مدر میں یہی سوچ رہی ہوں کہ جب وہ دعا سے ملی ہوں گی تو اگر میری بیٹی ہوتی میں تو شاید اس کو جکڑ لیتی اور اس کو کہیں نہیں جانے دیتی. لیکن ان پیرنٹس کو سلیوٹ ہے کہ انہوں نے ڈے 1 سے جو ہے جس تحمل کے ساتھ اس کیس کو لے کے یہ چلے ہیں، تو واقعی میں یہ بہت بڑی ایک مثال ہے. سیکنڈلی یہ کہ دعا کا جو بھی بیان ہے، اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بچی تو انڈر پریشر ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو پکچر کا دوسرا رخ نہیں دیکھنا چاہتے، یا ان کو نظر ہی نہیں آتا، یا واقعی وہ دیکھنا نہیں چاہتے. بس میری یہ گزارش ہے کہ کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اور جو بھی ہے، ان پیرنٹس کو جب بھی موقع ملے دعا زہرا سے ملنے کا، چاہے وہ کورٹ میں ہو، چاہے کورٹ کے باہر ہو، واٹ ایور کہیں پر بھی ہو،
تو سب سے پہلے تو یہ کہ تھورلی دعا کو چیک کریں کہ اس کے اندر کوئی مائک، کوئی ایسا مائکرو فون، کوئی بھی اس قسم کی کوئی جاسوسی کارروائی کی طرح کی کوئی چیز نہ ہو اس کے ساتھ. اور اس کی مدر ہی اس کو اتنا کانفیڈینس دے سکتے ہیں. اس کو کھل کے یہ بات بولیں کہ بیٹا ہمیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا اور یہ تمہیں کس طریقے سے بلیک میل کریں، کیونکہ وہ بچی بہت چھوٹی ہے. اس کو ابھی یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو میرے ساتھ ہو گیا ہے، اگر میرے پیرنٹس کو میں کیسے فیس کروں گی یا میں کیا کروں گی آگے. تو پیرنٹس کو ہی اتنا ٹائم دیا جائے کہ وہ اس کا کانفیڈنس بحال کریں اور اس کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے ہمیں سب پتا ہے. جبھی وہ بچی کھل سکے گی اور اوپن ہو کے وہ بول سکے گی کہ ہاں میں نے نہیں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ اور میں نے جانا ہے. اور جو بھی کچھ ہے وہ تو جتنی خوش ہے وہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ کماتا کیا ہے اور اس کو پہناتا کیا ہے. ایک جوڑا اس نے گھر کے لیے لے کے دیا ہوا ہے اس کو. تو یہ تو بے شرم لوگ ہیں، بس ان کے تو اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو ہدایت دے. باقی یہ ہے کہ ہماری ساری دعائیں دعا زہرا کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ ہیں. لیکن جو ہے وہ بس سپریم کورٹ کو یہ ویسے کوئی نہ کوئی آرڈر دینا تو چاہیے تھا نا کہ اگر بچی کی عمر کم آتی ہے تو اس کو اس ٹائم تک کہاں پھر رکھا جائے فوری طور پر. یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ بیجا ٹارچر میں ہی موجود ہے، ابھی تک برداشت کر رہی ہے. اینی ویز آپ لوگوں نے بہت اچھا کوریج دیا اس کیس کو، آپ لوگوں نے اس کیس کو زندہ رکھا، اسی وجہ سے یہ سپریم کورٹ تک بھی گیا. اور جتنی دعائیں مہندی غازمی کے ساتھ ہیں اتنی دعائیں آپ لوگوں کے بھی ساتھ ہیں. اللہ اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ جلد از جلد دعا کو اپنے والدین سے. السلام علیکم. میں اللہ چینل کے ذریعے اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں. یہ جو ڈرامہ چلا ہوا ہے 2-2.5 ماہ، کبھی ماں باپ کو امید لا دیتے ہیں، بالکل پاس ہو جاتے ہیں، وہ زندگی کی طرف آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی بہت سارا بھاگے، اتنی دنیا، اتنا سب کچھ، ہر میڈیا، ہر عدالتیں، پولیس، سب کیا اتنے بے بس ہیں لوگ کہ بیٹی کو ماں باپ سے نہیں ملوا سکتے. بچے بہت کچھ کہتے ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ وہ سب کچھ ان کو راز ہے، اس بچی کو راز نہیں ہے. اب یہ جو ماں باپ بیچارے لڑ رہے ہیں نا، یہ پوری دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسری بچیوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ دوبارہ کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو. یہ کہاں تک چلا گیا ہے. اب تو ان کو پکڑ کر عبرتناک سزا دینی ہی چاہیے. یہ شادی نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. جس کے اپنے ان کے پاس 5 منٹ بھی نہیں اس کو چھوڑا جا رہا. جو غیر ہے کوئی رشتہ نہیں خون کا، وہ اس کو لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہے ہیں. اس بچی کو سارا پاکستان رو رہا ہے، ساری دنیا رو رہی ہے. بے حس ہیں سارے ادارے، بے حس، گورنمنٹ بے حس، سب بے حس ہے. جن کو ترس نہیں آتا، ان کے ماں باپ میں ترس نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا ترس. سوئے ہوئے ضمیر ہیں. سب اپنی بٹیوں کو 1 سیکنڈ کے لیے رکھ کے سوچیں کیا وہ 1 دن یا 2 دن بھی برداشت کر سکیں گے. وہ چارے سڑکوں پہ مارے پھر رہے، ان کی بیٹی کی عزت تارو تار ہو رہی، کہاں کہاں اس کو لیے پھر رہے ہیں. کون ہے اس کا اپنا، کون؟ ماں باپ غیر ہو گئے، ماں باپ کے پاس 5-10 منٹ بھی نہیں اس کو چھوڑا جا رہا. اس کو آدھا گھنٹہ اکیلے ان کو دیتے تو صحیح. کیسے بچی نہیں آتی، خود ہی کہیں جا رہے ہیں، جو کروائی جا رہے ہیں. بچی دیکھیں کانٹا بن گئی، کتنی خوبصورت بچی تھی. ماں باپ دیکھیں کیسے ہو گئے. نہ ماں باپ کی وہ شکل رہی ہے جو پہلے دن تھی، نہ بچی کی وہ رہی ہے. خدا رہا چلے جانا ہے سب نے، یہاں سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اپنے ضمیروں کو فروخت مت کریں، ضمیر فروش مت بنے. آواز اٹھائیں، بچی کو ماں باپ کے حوالے کریں. کوئی شیلٹر ہوم کوئی کچھ نہیں ہے. جو ماں باپ کا جو شیلٹر ہوم وہی شیلٹر ہوم ہوتا ہے. ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، ماں باپ کی پناہ ہوتی ہے. بچی کو سنبھال سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. جو کچھ انہوں نے بچی کے ساتھ کر لیا اب تک بہت اذیت نہ کیا ہے. اور ان سب کو جو بھی اس میں شامل ہیں ایک ایسی کڑی سزا دینی چاہیے
شرم نہیں آتی پولیس والوں کو؟ سب کو کیسے دائرے میں لے کے ماں باپ کو چھپا رہے ہو آپ لوگ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کسی کو شرم نہیں آتی، کسی کو بھی نہیں شرم نہیں آتی. کوئی اتنا طاقتور نہیں پکڑ کے ماں باپ کے حوالے کر دے. وہ پاگلوں کی طرح آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کیسے دیکھ رہی ہیں اپنی بیٹی کو. ان کی بیٹی ہے، انہوں نے پالا پوسا اتنا بڑا کیا ہے. وہ اس کے حقدار نہیں، حقدار دوسرے تماشا بنانے والے. کیا گارنٹی ہے؟ 3 لفظوں سے نکاح ہوتا ہے، 3 لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے. پیچھے مڑ کے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. کون دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے؟ ماں باپ، بہن بھائی. وہ ایسا رشتہ ہے، وہ ہر طرح سے اپنے جگر کے گوشے کو سمیٹ لیتا ہے. پلیز میرا یہ پیغام، میری آواز پہنچا دیں. خدا کے لیے سب کو پہنچا دیں. بچی دے دیں ان کو. خدا کے لیے بچی دے دیں. خدا کے لیے بچی دے دے. قیامت تو آئے رہے، قیامت کی نشانیاں یہ سب ظاہر ہو رہی ہیں. قیامت کی نشانیاں، قیامت کسی کو کچھ نہیں آ رہا. قیامت بہت نزدیک آ گئی ہے. اور آگے جا کے جو عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ آگے جا کے جو ہونا ہے وہ پھر وہی جانے گا نا، کیونکہ اس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے. نظر نہیں آ رہا. جو ایسے لوگ ہیں ان کو تو بالکل نظر نہیں آ رہا، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیے پھر مہارانی یہ بنا رہے ہیں ان کو. لیلا مجنو والے وہ کہانیاں سب ختم ہو گئی. اب لیلا مجنو کا دور نہیں ہے، یہ پڑھے لکھوں کا دور ہے. وہ ان پڑھوں کا دور تھا، یہ پڑھے لکھوں کا دور ہے. ماں باپ نے کرنی ہی ہوتی سبھی شادیاں. بچوں کو سب سے پہلے تعلیم اچھی دینی چاہیے. تعلیم ان کو ضروری ہے. شادی نہیں. چھوٹی سی بچی ہے پھر وہ 14-15 سال کی بچی. سب کچھ ثبوت سب کے سامنے آ گئے، پھر بھی آپ لوگ کیوں قدم نہیں اٹھا رہا؟ کوئی بھی ایسا نہیں دنیا میں، کوئی سیاستدان نہیں ہے. پھر ووٹ کس لیے مانگتے ہیں؟ ووٹ کیوں دینے ہیں؟ اگر سب لوگ دعا ذرا کے ساتھ ہے نا تو پھر کوئی بھی ووٹ نہ دے، کسی جماعت کو ووٹ نہ دے. جب یہ بچی ماں باپ کو نہیں مل رہی تو یہ ووٹ کے حقدار بالکل نہیں. بائیک آؤٹ کر دیں سب. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. فوج کے حوالے کر دیں ملک. کسی اور طاقت کو ایسے لے کے آئیں جو انصاف پسند ہو. جب تک کوئی انصاف پسند، امن پسند دنیا میں نہیں آ جاتا، جو عوام کا خیال رکھے، ہمارے ووٹوں کی لاج رکھے، اس کو لے کے آنا. جو نہیں رکھے گا اس کو نہیں. پلیز پلیز پلیز. چھوٹی عید سے بڑی عید آ گئی. ماں باپ کیا بیت رہی ہے. ماں باپ بھی مرے پڑے، ان میں جان ڈال دیں. خدا کے لیے جان ڈال دیں. بہت بہت شکریہ جو اس کام، نیک کام میں ساتھ دے گا. اور بہت بہت لعنت جو ان کے خلاف سے لگے.